ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. آج ہمارے پروگرام کے دو بڑے موضوعات ہیں. ایک ہے ملک میں انتہا پسندی کے جو واقعات روز ہو رہے ہیں، خاص کر کے سوات کا جو خوفناک واقعہ پیش آیا پچھلے ہفتے، اس کا احاطہ کریں گے. اس کے ملزمان اریسٹ ہوئے ہیں، عدالت میں پیش ہوئے ہیں، اس کا جائزہ لیں گے. لیکن آغاز کرتے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے جو تشویش بڑھ رہی ہے، اور اب ایک نئے فوجی آپریشن کی بازگشت ہے اس موضوع سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنیچر کو ایپیکس کمیٹی نے یہ اعلان کیا کہ ایک نیا فوجی آپریشن لانچ کیا جائے. اتوار کو پھر ہم نے دیکھا کہ نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن نے، پی ٹی آئی نے اس کی کھل کر مخالفت کی، اور آج دیگر سیاسی جماعتیں بھی سامنے آ گئیں، جن میں اے این پی بھی شامل ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، پی ٹی ایم تو بہت پہلے سے اس قسم کے کسی آپریشن کے خلاف ہے. تو خیبر پختونخوا کی جو بڑی جماعتیں ہیں جن کی وہاں کی اسمبلی میں پریزنس ہے، ان سب نے مختلف انداز کے تحفظات اور اعتراضات انہوں نے سامنے لائے ہیں. یہ ہم جانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں سیکیورٹی کی صورتحال بہت مخدوش ہے. خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، دو صوبے جہاں پر شاید ہی کوئی دن ہو جب کہیں حملہ نہ ہو، جہاں پر پولیس نشانہ نہ بنے، جہاں ہمارے فوجیوں کی شہادت نہ ہو. لیکن چونکہ ہم میڈیا میں سیاسی دھما چوکڑی میں لگے رہتے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس قسم کی حالت جنگ سے بدستور گزر رہے ہیں. پچھلے سال کی اگر ہم بات کریں تو 700 سے زائد واقعات ہوئے ہیں، جس میں 1000 سے زائد لوگ جان بحق ہوئے ہیں. اس میں سیکیورٹی آفیشلز اور سویلینز دونوں کو میں شامل کر کے بتا رہا ہوں. اس سال بھی اگر اب دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ کچھ چند دن پہلے ہی، جیسے آپ نے کہا کہ یہ چیزیں ٹکرز میں ہی نکل جاتی ہیں، ایک چھوٹی سی خبر چل جاتی ہے اخبار کے اندر، کہیں اندر کا کالم ہوتا ہے اگر کوئی اخبار پڑھتا بھی ہے. آئی ای ڈی میں پچھلے 15 سال سے اٹس اے نیو نارمل، پچھلے 15 سال سے اٹس اے نیو نارمل، لیکن پچھلے کئی سالوں میں ایک بار پھر گراف ہم نے دیکھا ہے کہ اوپر جا رہا ہے. اس پر تو 1000 بار بات. اور اس میں جو ٹرننگ پوائنٹ ہے جس پر سبھی لوگ متفق ہیں وہ یہ کہ جب 2014 میں ضرب عصب ہوا اور اس میں بہت لوگ بے گھر ہوئے، لاکھوں لوگ ان کے گھر مسمار ہوئے، بہت تکلیف بھی ہوئی. لیکن ہم نے دیکھا کہ سبسیکوینٹ ایئرز میں دہشت گردی کے واقعات میں سگنیفیکنٹ کمی آئی. لیکن جب یہ طالبان کی واپسی ہوئی ہے کابل میں، اور اس کے بعد سے ہماری جو اس وقت یہاں گورنمنٹ تھی انہوں نے وہاں سے مسلح لوگوں کو آنے دیا، تو ہم نے ایک شارپ انکریز دیکھا ہے پچھلے 3 برسوں میں، جس کے بارے میں بہت سارے لوگ پہلے سے وارن کر رہے تھے کہ یہ تباہی کا منظر ہوگا. لیکن اس وقت ہماری سول ملٹری قیادت کی اپنی ایک منطق تھی، اور آج ہم یہاں پر ہیں، غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں وغیرہ. جی ہم نے تو کہا کہ ہماری پالیسی کامیاب ہوئی ہے، افغان پالیسی. تو اب یہ ہوا ہے کہ ہمارا سب سے قریبی دوست جس پہ ہم انحصار کرتے ہیں، چین، اس نے بھی اب کھل کر ہمیں وارن کرنا شروع کیا ہے کہ اپنے گھر کے معاملات ٹھیک کریں، ہمارے لوگوں کو تحفظ دیں گے تو سی پیک فیز 2 بھی ہوگا، باقی سب بھی ہوگا. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اب ہماری سول ملٹری چینیوں کی جو ہے زبان پچھلے 76 سال میں، وہ مطلب کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں پچھلے 2500 سال سے صرف 2 ریاستیں ہیں جو ڈپلومیسی کر رہی ہیں، ایک ہے چائنا اور ایک ہے ایران. وہ کبھی بھی ناپ تول کا جو اشاری نظام ہے وہ کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. لیکن حالات اتنے سنگین ہیں کہ چینی وزیر ہیں لو جنشاؤ، انہوں نے یہ پاک چائنا مشاورتی کمیٹی میں تقریر کی جمعے کو. اس کے بعد سے پھر ہم آج یہ پروگرام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سی پیک کی راہ میں سیکیورٹی کا مسئلہ ایک بڑی رکاوٹ ہے. مطلب اب انہوں نے کھل کے بات کی ہے، جو ویری ان چائنیز ایٹیچیوڈ ہے. بقول ان کے ایک ضرب المثل ہے کہ اعتماد سونے سے زیادہ قیمتی شے ہے. پاکستان کے حوالے سے چینی سرمایہ کاروں کا اعتماد یہاں کی سیکیورٹی صورتحال کے سبب متزلزل ہے. چینی انشورنس کمپنی ہے ایک سائنو شور، وہ عام طور پہ جو پرائیویٹ سیکٹر یا سرمایہ کاری کرتا ہے اس کی منصوبوں کی انشورنس کرتی ہے. وہ اب شدید ریلیکٹنٹ ہے کہ ہم فیز 2 میں جب تک یہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے انشورنس آپ کی نہیں کریں گے. میٹنگ میں پھر یہ سوال اٹھائے گا کہ نیشنل اکنامک زونز جو کہ ایک وائٹل پارٹ ہے پورے سی پیک منصوبے کا، وہ اب تک ڈرائنگ بورڈ پہ ہیں. مسٹر لو نے کہا کہ ان مسائل سے نمٹنے اور ترقی کے لیے ضروری استحکام پیدا کرنے کے لیے
ایک متحدہ سیاسی موقف اپنانے کی ضرورت ہے. دس از اگین ان چائنیز ایٹیٹیوڈ کہ کھل کے ایسی بات نہیں کرتے, وہ ڈرائنگ روم میں ایسی بات کرتے. جب چائنیز تھک ہار کے غصے میں آ جائیں تو اس سے اندازہ لگائیں کہ کیا صورت ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میڈیا میں سی پیک دوست ماحول پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے. اچھا, بعد میں انہوں نے ظاہر ہے آرمی چیف سے بھی ملاقات کی. اب یہ جو آپریشن عزم استحکام ہے, جولائی 2007 لال مسجد کا جو ڈنڈا بردار بریگیڈ ہے جامعہ حفصہ کا, وہ کئی دنوں سے دکانیں بند کروا رہا تھا, کاروبار اور تشدد جو بھی تھا وہ تھا. لیکن جس دن چائنیز پارلر سے انہوں نے اغوا کیا ہے کچھ لوگوں کو, اس کے اگلے ہفتے کے بعد آپریشن شروع ہوا. تو مجھے یہ جو ابھی پچھلے 3 دن میں جو فٹافٹ سے ہوگا نا کہ اپیکس کمیٹی کا بھی اجلاس ہوگا, یہ ہوا, تو یہ جو چینی وزیر ہیں یہ کھل کے کہنا پڑا. ایک اسپیکٹ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. لیکن اب یہ آپریشن جو ہے وہ کس طرح اپنے وہ کھولے گا, کہاں کہاں جائے گا, یہ اب ظاہر ہے. اب ایکچولی ہم یہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ضرب عضب سے اگر ہم کمپیئر کریں تو یہ ایک بہت ہی مختلف چیز ہے. ضرب عضب تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس وقت جو آرمی چیف تھے انہوں نے کسی کو بتائے بغیر شروع کر دیا, اور پھر پولیٹیکل گورنمنٹ اس وقت جو ہے وہ اسکریمبل کر رہی تھی, اور شام تک انہوں نے کہا جی ہماری مرضی سے ہو رہا ہے, اور پھر اس کو اون بھی کیا کہ اس وقت نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی. اس مرتبہ یہ ہوا ہے کہ وہ ٹاپ ایپیکس باڈی میں اپروو ہوا ہے, لیکن ابھی پارلیمنٹ میں نہیں آ رہا ہے, اور اپوزیشن کھل کر ہو رہی ہے. پارلیمنٹ میں نہیں آنا تھا, یہ پارلیمنٹ میں شور مچنے کی وجہ سے آیا ہے, اس لیے کہ شروع کے جو 48 گھنٹے تھے حکومت کا موقف یہ تھا کہ یہ جی بس ایپیکس کمیٹی بنی ہوئی ہے, اس نے اپروو کر دیا, پارلیمنٹ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب تم نے جیسے کہا اس میں شروع کے انٹرو میں کہ صرف پی ٹی آئی نہیں, باقی جماعتیں بھی, ایون فیصل کریم کنڈی جو گورنر ہے وہ تک کہہ رہے ہیں کہ آپ پلیز خیبر پختونخوا اسمبلی میں آ کے تو کم از کم اعتماد ملے, یعنی ہر آدمی کو ریزرویشن ہے. تب جا کے آج خواجہ آصف وزیر دفاع انہوں نے کہا ہے کہ آپریشن کا یہ فیصلہ حتمی نہیں ہے, اس پہ پارلیمنٹ میں ان کیمرہ سیشن ہوگا, بحث ہوگی. مطلب اس کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے. صحیح ہے. واک بیک. ہمیں اس وقت پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں پشاور سے صحافی علی, AFP کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں, وہاں پہ بہت ایکٹیو ہیں, ان معاملات کو دیکھ بھی رہے ہیں. لحاظ جیسا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے, اور اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ کافی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس کو اپوز کر رہی ہیں, اور 2-3 جو براڈ سوال اٹھ رہے ہیں وہ یہ کہ جی پچھلے آپریشنز کا پہلے ہم ایک آڈٹ کریں کہ ہم نے اس سے کیا کھویا, کیا پایا, اور اس آپریشن کے مقاصد کیا ہیں, کیسے یہ انویل ہوگا. آپ وہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں آپریشن کے حوالے سے؟ بہت شکریہ سر. عمومی طور پر کسی بھی ملٹری آپریشن کے لیے جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ آپ کو گراؤنڈ سپورٹ یا سپورٹ کا ہونا ضروری ہے. جب تک علاقے کے عوام آپ کے ساتھ ہوں, آپ کی ایک پولیٹیکل بیکنگ ہو, تو تب ہی وہ آپریشن کامیاب ہو سکتی ہے. بدقسمتی سے یہ اس وقت خیبر پختونخوا میں تقریباً 22واں آپریشن ہوگا جو خیبر پختونخوا سمیت بلوچستان اور ان علاقوں میں شروع کیا جائے گا. ابھی تک تو طریقہ کار کا پتہ نہیں ہے کہ کس طریقہ کار کو, کہ انٹیلیجنس بیسڈ ہوگا یا پورے ایک علاقے میں شروع کیا جائے گا. لیکن جہاں پر ماس سپورٹ کی ذکر ہے, اس کا ذکر آ جاتا ہے, تو اس وقت خیبر پختونخوا میں سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اس وقت دہشت گردی سے متاثرہ علاقے ہیں قبائلی اضلاع یا خیبر پختونخوا کی جنوبی اضلاع, وہاں پر بھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے ہی حالیہ الیکشن جیتا ہے. پاکستان تحریک انصاف اس وقت صرف نہ صرف کل کر بلکہ مخالفت میں شدید باقاعدہ طور پر نعرے بازی کر رہی ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے کمپین چلا رہی ہے. ایک اور تحریک ہے خیبر پختونخوا میں جو عمومی طور پر بیشتر سیاسی جماعتوں کے ورکر کو یکجا رکھتی ہے, وہ ہے PTM, پشتون تحفظ موومنٹ. وہ روز اول سے اس قسم کے آپریشنز کی مخالفت کرتی ہے. پھر عوامی نیشنل پارٹی نے بھی کل کر اس آپریشن کی مخالفت کی ہے. اب جماعت اسلامی نے بھی گزشتہ روز مخالفت کر دی, مولانا صاحب نے بھی مخالفت کر دی. تو جو 2 جماعتیں ہیں جو اس ایک قسم سے اس وقت اس آپریشن کی کنڈیشنل یا انکنڈیشنل حمایت کر رہی ہے, وہ ہے بنیادی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی. بدقسمتی سے ان دونوں سیاسی جماعتوں کے خیبر پختونخوا میں کوئی سٹیکس نہیں ہے اس وقت, نہیں ان کا وہ اثر رسوخ ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر اس متعلق فیصلہ کر لے. تو ایک گراؤنڈ سپورٹ جس سیاسی جماعتوں کی جانب سے تھا وہ اس وقت ان کو
نہیں مل رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس متعلق حکومت کس طرح رائے عامہ کو ہموار کرتی ہے، لیکن اس وقت اس آپریشن کی حمایت میں کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے. اچھا ایک بات سوری میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو جنوبی اضلاع ہیں وہاں پر بہت سیریس چیلنج ہے، ہم وہ رپورٹ بھی کرتے رہے ہیں. میرے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا تھا کہ سینکڑوں چیک پوسٹیں وہاں قائم ہوئی ہیں ان علاقوں میں، اور ہم سنتے رہے وار آن ٹیرر والے دنوں میں کہ ہم باڑ بھی لگا رہے ہیں، فینس لگا رہے ہیں، اس پر اتنا خرچہ بھی ہو رہا ہے. تو یہ سیکیورٹی آفیشلز اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے سرحد پار کر کے آتے ہیں، کارروائیاں کرتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں؟ عمومی طور پر سر 2 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا اپر دیر کا علاقہ ہے براول، وہاں پر بھی تقریباً کوئی 40 سے زائد جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی تھی. ان کو روکنے کے لیے باقاعدہ طور پر گن شپ ہیلی کاپٹرز کا استعمال کیا گیا. یہاں پر اس وقت جو سیاسی جماعتوں کی جانب سے سوال اٹھایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ جب باڑ لگایا گیا ہے اس کے قریب باقاعدہ طور پر جو خصوصی گنز ہوتے ہیں، خصوصی تھرمل ویژن والے گوگلز ہوتے ہیں، باقاعدہ طور پر تمام لگائے گئے ہیں. تو پھر کیوں اس طرح یہ لوگ داخل ہوتے ہیں؟ تو ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ 2020 میں جن لوگوں کو اس وقت جب آرمی چیف اور اس وقت ہمارے فوج کے جو کور کمانڈر پشاور تھے جنرل فیض حمید صاحب، وہ باقاعدہ طور پر اس مذاکراتی عمل کو لیڈ کر رہے تھے. اور اگر آپ کو یاد ہو سر بیرسٹر سیف بھی تھے اس میں، مومن جو قبائلی ضلع مومن ہے وہاں کے سینیٹر ہلال الرحمان بھی تھی، کئی دیگر وفود اس میں شامل تھے اور وہ گئے تھے. اور بتایا جاتا ہے کہ اس دوران تقریباً 2500 سے زائد جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے ان کو یہاں پر ایکوموڈیٹ کیا گیا. آج عوامی نیشنل پارٹی کی میاں افتخار حسین کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ باقاعدہ طور پر جن کو 2-2.5 ہزار داخل ہوئے تھے یہ لوگ ان کو ایکوموڈیٹ کرتے ہیں. یہاں پر افغانستان سے لوگ آتے ہیں، یہاں پر ان کو باقاعدہ طور پر ایک گراؤنڈ سپورٹ مل جاتا ہے اور وہ اپنی کارروائیاں کرتے ہیں. شاذیب گیلانی صاحب ایک اور نقطہ ہے، میں یہاں پر اس کی وضاحت کر دوں کہ 2014-15 سے پہلے یہاں پر جتنی بھی ٹی ٹی پی یا جو ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھی وہ کارروائیاں کرتی تھی تو وہ عمومی طور پر بازاروں، مساجد اور عوامی مقامات کو نشانہ بناتی تھی. لیکن 2020 کے بعد یہ اسٹریٹجی بالکل بدل گئی ہے. انہوں نے عوامی مقامات کو ٹارگٹ کرنا چھوڑ دیا ہے. اب وہ صرف اور صرف پولیس اہلکار اور جو فوجی اہلکار ہوتے ان پر خودکش حملے کرتی ہے، ان کے لیے آئی ڈیز رکھتی ہیں، ان کی چیک پوسٹوں کو نشانہ بناتی ہے، جس کی وجہ سے عمومی طور پر عوامی سطح پر ان کی مخالفت کا جو تاثر ہوتا تھا وہ اس وقت نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. ایک آپ نے ٹی ٹی پی کی بات کی تو خبریں بھی آ رہی ہیں افغانستان کی طرف سے، لیکن ایک وقفہ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس بات کریں. ویلکم بیک. آپریشن عزم استحکام، پتہ نہیں یہ اردو کے لحاظ سے صحیح ٹرم ہے یا نہیں، یہ ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے. بہرحال آغاز حقوق بلوچستان بھی تھا. تو یہ آپریشن عزم استحکام جو ہے وہ کوئی بھی آپریشن ہو اس کی بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ قومی اتفاق رائے ہو، تاکہ جو بھی آپریشن کر رہے ہیں انہیں یہ اطمینان ہو کہ پیچھے قوم کھڑی ہوئی ہے. لیکن پچھلے 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے میں جس طرح کی ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اس تجویز کے آتے ہی، اسی پہ ظاہر ہے ہم جو لحاظ علی صاحب ہیں ان سے بات کر رہے ہیں. لحاظ علی، آپ سے بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ جو اس وقت جو فوکس ہے، جو سب سے بڑا وکٹم ہے خیبر پختونخوا میں بھی، وہ جنوبی خیبر پختونخوا کے اضلاع ہیں. اچھا، آپریشن عزم استحکام کا جیسے ہی اعلان ہوتا ہے تو لاجیکلی سب سے زیادہ تو اطمینان کا سانس انہیں لینا چاہیے، انہیں خوش ہونا چاہیے کہ چلو کوئی سیریس ایفرٹ ہونے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو وکٹم ہے وہ سب سے آگے ہے، اس آپریشن کے خلاف ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ریاست اور وکٹم کے درمیان وہ تقریباً 0 لیول پہ؟ سر یہاں پر بہت سارے سوالات ماضی کے آپریشن کے متعلق اٹھائے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے جہاں پر ہم ماس سپورٹ کا ذکر کر رہے تھے تو اگر آپ کو یاد ہو ماضی میں یہاں پر لوگ بچوں کے لیے باقاعدہ طور فوجی لباس پہنا کرتے تھے. لیکن گزشتہ تقریباً 10-20 سالوں کے دوران
خیبر پختونخوا میں جو ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں اور خاص کر خیبر پختونخوا میں چیک پوسٹوں پر جہاں پر عوام کے متعلق ان کا خیال ہے کہ یہاں پر انہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اسی وجہ سے ایک جو اعتماد ماضی میں تھا وہ اس وقت نہیں رہا ہے۔ اس وقت خیبر پختونخوا کی جنوبی اضلاع کا آپ نے ذکر کیا، لیکن میں خیبر پختونخوا کے سابقہ قبائلی اضلاع اور خیبر پختونخوا کی جنوبی اضلاع اس وقت سب سے زیادہ متاثرہ اضلاع ہیں۔ اور سر بنیادی طور پر ماضی میں جو آپریشن کیے جاتے تھے اس میں ہوتا یہ تھا کہ قبائلی ملکان اور ان عمائدین کو اعتماد میں لے کر یہ فیصلے کیے جاتے تھے۔ اب چونکہ ان قبائلی اضلاع کی انتظامی حیثیت بدل چکی ہے، اب وہ فاٹا نہیں ہے بلکہ سیٹل ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پر اب عام جو خیبر پختونخوا کی دیگر اضلاع والے قوانین ہیں ان کا باقاعدہ طور پر ان کو توسیع دی گئی ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ سوالات جو ماضی میں نہیں اٹھائے جا رہے تھے اس وقت سیاسی جو لوگ ہیں وہ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اور ایک اور نکتہ کہ ماضی میں جو آپریشن کیے گئے ہیں اور ہر آپریشن کے بعد قوم کے ساتھ باقاعدہ طور پر بتایا گیا ہے کہ دہشت گردوں کی جو کمر توڑی گئی ہے وہ بار بار کیوں جڑ رہی ہے، یہ وہ نکتہ ہے کہ جس کے متعلق باقاعدہ طور پر لوگ سب سے زیادہ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اچھا لحاظ صاحب، اب ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے افغانستان میں طالبان کا حکومت قائم ہوئی ہے تو ٹی ٹی پی کو ایک نئی لیز آن لائف ملی ہے، ایک وٹامن شاٹ ملا ہے اور ان کی کارروائیاں بڑھتی گئی ہیں اور بظاہر ان کو افغان طالبان کی بھی سپورٹ ہے، لیکن ابھی کچھ سننے کو ملا ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے ایک پائلٹ پروجیکٹ کہیں یا جو بھی کہیں اس کے بارے میں کچھ سننے کو ملا ہے کہ شاید کچھ ٹی ٹی پی کے فائٹرز کو یا ان کی فیملیز کو غزنی شفٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس پر اور مزید کوئی ڈیٹیلز نہیں اور یہ کارروائی اس وقت شروع نہیں ہوئی، لیکن کیا آپ کا خیال ہے کہ وہاں سے بھی کچھ نرمی نظر آ رہی ہے یا کم از کم فلیکسیبلٹی نظر آ رہی ہے، کم از کم یہ احساس ہے کہ اس ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنے سے پھر اس پورے خطے میں مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اور چائنا کی آپ نے بات کی وسعت کہ چائنا کی پریشر ہے پاکستان کے اوپر، تو چائنا کے ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ افغانستان میں بھی ہے، مائننگ میں، اور طالبان کا نمبر ون دوست اس وقت نمبر ون دوست ہے، تو چائنیز پریشر کیا دونوں سائڈ پہ آ رہا ہے؟ ذرا کوڑو صاحب، یہ جو عزم استحکام پاکستان آپریشن ابھی لانچ کیا جائے گا، یہ اس وقت امریکہ کے انخلاء کے بعد پہلا آپریشن ہے۔ انہیں اس سے پہلے جتنی بھی آپریشن کیے گئے تھے سرحد پار ہمیں ایک قسم سے امریکہ کی سپورٹ کسی نہ کسی طریقے سے حاصل ہوتی تھی، لیکن اس وقت سرحد پار والا وہ جو سپورٹ ہے وہ حاصل نہیں ہے۔ افغان طالبان پر خصوصاً جو افغان گورنمنٹ ہے اس پر ایک دباؤ بڑھا تو انہوں نے کچھ خاندانوں کو تو منتقل کیا، لیکن ٹی ٹی پی کو ٹی ٹی اے سے جدا کرنا شاید اس وقت ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس وقت بنیادی جو نقطہ ہے وہ دکھائی دے رہا ہے کہ اگر ٹی ٹی پی پر زیادہ دباؤ ڈالا گیا تو یہ داعش کے لیے باقاعدہ طور پر ایک نیا ایندھن بن سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکمت عملی سے کام لے رہے ہیں، لیکن اس حکمت عملی میں گزشتہ 3 سالوں کے دوران خیبر پختونخوا اور عمومی طور پر پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک قسم سے اس وقت بھی ٹی ٹی پی انکاری ہے اور وہ بات کو بار بار اور ویڈیو بھی جاری کر رہی ہے کہ ہمیں افغانستان کی جانب سے کوئی سپورٹ نہیں مل رہا ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں، جب بھی ہماری ان لوگوں سے بات ہوئی ہے تو وہ سرحد پار ہوتے ہیں، یہاں پر ان کے بڑی معمولی سی سپورٹ اور وہ بھی وہ لوگ ہیں جس کو ہم سائلنٹ پیکٹس کہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، لحاظ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس تجزیے میں ہمارا ہم ہیں اس وقت صرف ہم خیبر پختونخوا کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو رپورٹیں آ رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ابھی خواجہ آصف بلکہ خواجہ آصف خود کہہ رہے تھے کہ آپریشن خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی ہو، اور اب ظاہر ہے کہ ہمیں ایک تو یہ نہیں پتا، اب یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا ادھر کہ یہ لانچ ہوگا، دیکھیں ابھی کوئی ڈیٹیلز ہیں نہیں، کوئی تفصیلات نہیں ہے، جو اڑتی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ شاید ضرب عضب ٹائپ قسم کا آپریشن نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پہ تو باقاعدہ ٹھکانے تھے جن کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ یہاں پر آپ نے پہلے بارڈر سیکیورٹی کو بڑھانا ہے، پھر اسکیلڈ اپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جیسے ہم دیکھتے ہیں ایک ٹھکانے پر ریڈ کی، اور جو کرمنل ملیٹنٹ نیکسس ہے اس کو توڑنا ہے تاکہ ان کی فنڈ ریزنگ ختم ہو۔ آپ کو یاد ہے کہ کسٹمز آفیشلز پر کتنے حملے ہوئے ہیں آن دا بارڈر،
یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری روٹین سیکیورٹی کارروائیوں کے دائرے میں ہی آتی ہیں۔ اصل میں جو مائنڈ سیٹ ہے نا، سارا گیم اس کا ہے۔ مثلا ہم یہ سمجھتے ہیں، مجھے نہیں پتہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا کیا مائنڈ سیٹ ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں عمومی طور پہ، عوامی سطح پہ، کہ آپریشن کا مطلب یہ ہے کہ جی 3 مہینے کا آپریشن، 6 مہینے کا آپریشن، اور فل ایفرٹ لگا دی، اور جو ٹارگٹ تھے وہ اچیو کر لیے، کہ جی ملیٹنٹس تھیں ان کو سڑک پار دھکیل دیا، بہت زبردست کامیابی ہو گئی ہے، اب وہاں امن و امان ہے۔ اس کے بعد پھر آپریشن کرنا پڑتا ہے، اور پھر آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ آپریشن بیسیکلی 3 یا 6 مہینے کی قید نہیں ہے۔ جب تک مسئلہ موجود ہے لائک اے کینسر، آخری سپاٹ تک آپریشن جو ہے اس کو آپ نہیں روک سکتے، ٹھیک ہے؟ اچھا، نہیں روک سکتے، ایک کنٹینیوس عمل ہے نا، اس کنٹینیوس عمل میں یہ بالکل ایسا ہے کہ میں بیچ میں دوا روک دوں، جی اینٹی بایوٹک کھائی، اس کے بعد اگلی ڈوز جو ہے دوبارہ اس سے زیادہ پاورفل ہونی چاہیے۔ اور اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپریشن کے بعد سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے پوسٹ آپریٹیو کیئر۔ اس معاملے پہ مورخ خاموش ہے، اور اس کا اچھا وہ ایسے ممکن ہے کہ جب آپ نے آپریشن کر دیا تو اس کے بعد آڈٹ بھی ہونا چاہیے نا، کہ جی آپ نے سویلین فورسز کو اس قابل بنا دیا، سویلین ایڈمنسٹریشن کو اس قابل بنا دیا کہ نیکسٹ ٹائم جو آپریشن ہو اس میں جو پروفیشنل آرمڈ فورسز ہیں ان کی کم سے کم ضرورت ہو۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر کچھ سال کے بعد اسی طریقے سے پروفیشنل آرمڈ فورسز کو آگے بڑھ کے ایک پورا جو ہے کام کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر مرم پٹی کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ دیکھیں بنیادی جو تضاد ہے نا ہماری سمجھ میں، وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کابل میں جو طالبان بیٹھے ہیں وہ ٹھیک ہیں، وہ اچھے ہیں، لیکن جو ادھر والے طالبان ہیں وہ غلط ہیں، قابل قبول نہیں ہیں۔ ادھر والے بھی یہ کہتے تھے کہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے، ہم ہتھیار کی زبان بات کرتے ہیں، ادھر والے بھی یہی کہتے ہیں۔ جب تک یہ کانٹرڈکشن آپ سالو نہیں کریں گے، آپ گھوم پھر کے آپ اسی چکر میں گھوم رہے ہوں گے کہ کبھی یہ اچھے لوگ ہیں، کبھی یہ برے لوگ ہیں، کبھی یہ ہمارے بھائی ہیں، کبھی یہ ہمارے قاتل ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کافی حد تک یہ جو غلط فہمی ہے یہ تو ہٹ گئی ہے۔ ہاں، طالبان کے بارے میں طالبان کافی حد تک، اگین بات ساری اس پر آتی ہے نا، کینسر کی بات کی وسعت میں، تو یار بندہ دن کے 4 پیکٹ پھونک رہا ہے، ہاں لنگ کینسر ہو گیا، آپریشن کرا، ایک پھیپھڑا آپ نے نکال دیا، اس کے 2 ہفتے بعد آپ دوبارہ سگریٹ پی رہے ہیں، ہاں کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا یار، کیمو کرا لیں گے، ہاں اور کیمو کراتے کراتے آپ کے جتنے بھی بچے کچے بال ہیں اور آپ کے باقی جو اعضاء ہیں وہ جواب دے گئے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ نے کئی سال پہلے ایک قرارداد منظور کی تھی بلیک اینڈ وائٹ میں، کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر اور بالا کسی دہشت گرد تنظیم سے بات چیت نہیں ہوگی۔ اس دوران پچھلے کئی سالوں میں آپ دیکھ لیں کہ پارلیمنٹ کی کتنی دفعہ انسلٹ ہوئی ہے صرف اس بات پہ۔ جی ایک وقفہ لے لیں۔ پاکستان شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے، اور جو ہزاروں لوگ ہیں وہ اس گرمی سے بچنے کے لیے، چھٹیاں بھی ہوئی ہیں اسکولوں کی، بچے بھی تنگ کر رہے ہیں، تو وہ انہیں لے کے شمالی علاقوں کی طرف جاتے ہیں۔ کوئی مری چلا جاتا ہے، کوئی سوات، کوئی اس سے اوپر چلا جاتا ہے۔ تو اس وقت ہزاروں لوگ جو ہیں وہ شمالی علاقوں میں موجود ہیں۔ سیاحت کے اعتبار سے یہ پیک سیزن ہوتا ہے، اور جس کا بھی بس چلتا ہے وہ وہاں جاتا ہے۔ ایسے میں عید کے دوسرے دن جو سب سے بڑے سیاحتی مرکز میں سے ایک ہے سوات کا علاقہ مدین، وہاں سے ایک خبر آتی ہے کہ سیالکوٹ کا کوئی سیاح یا شہری جو ہے وہ وہاں موجود تھا ہوٹل میں، اور توہین قرآن کے الزام میں مجمع نے اسے پولیس والوں کی تحویل سے چھڑا کے زندہ جلا دیا۔ اس واقعے کو پولیس نے اپنے طور پہ ڈیل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر مقامی مساجد کے جو لاؤڈ اسپیکرز ہیں ان پہ چونکہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے، تو وہاں سے اعلان ہوا، اس طرح مجمع اکھٹا ہوا، اور اسے بالآخر اس پورے کام کے لیے استعمال کیا گیا۔ تھانے کی عمارت، جتنی بھی پولیس تھی اس نے رجسٹر کرنے کی کوشش کی، تھانے کی عمارت کو آگ لگائی گئی، پولیس گاڑی سمیت متعدد گاڑیاں جو ہیں انہیں بھی آگ لگی۔
5 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہوئے. وہ ڈیٹیلز ابھی جو اپڈیٹ ہیں وہ ابھی دیتے ہیں تھوڑی دیر میں. سیاحوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں, کہاں جائیں, رکیں, بھاگ جائیں. پولیس نے 2 مقدمات درج کیے, ایک مقتول کے خلاف اور دوسرا عام لوگوں کے خلاف جو ہوتا ہے, جو بھی پلوائی تھے ان کے خلاف. مقامی پولیس اسے ایک اتفاقی ون آف قسم کی واردات قرار دے رہی ہے تاکہ مزید اشتعال نہ پھیلے. ڈی پی او سوات زاہد اللہ خان جو ہیں, ان کی گفتگو سے آپ کو کچھ اس احتیاط پسندی کا اندازہ ہو سکتا ہے. جی, یہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا, یہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ تھا جس میں ایک موب نے آپ کو اس کی ڈیٹیلز کا پتہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اس کو پولیس اسٹیشن کے اوپر حملہ کیا اور پھر یہ جو سارا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے جو انفولڈ ہوا. لیکن اس انسیڈنٹ میں کسی بھی سیاح کو, باقی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. کسی کو انہوں نے پولیس نے بھی جو خاص کر اوپر کالام کی طرف سے ہم نے سیاحوں کو نیچے نہیں آنے دیا اس ٹائم پہ جب تک یہ موب یہاں پر اکٹھا تھا. تو اس ٹائم پہ حالات بالکل پرامن ہیں, کوئی اس طرح کی سچویشن نہیں ہے, حالات بالکل مکمل کنٹرول میں ہیں. اور کے پی پولیس نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جو سیاح تھے ان میں ان کو پھول بھی بانٹے, گلدستے بھی بانٹے تاکہ ایک اعتماد اور حالات بہتر بنانے کی اپنے طور پہ جو ایک تاثر کریٹ کرنے کی کوشش تھی وہ پولیس نے بہرحال کی. جس شہری کو ہلاک کیا گیا اس کی والدہ کا ایک کلپ بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہے. ماں کو اپنے بیٹے سے اعلان لا تعلقی کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدے کی وضاحت بھی کرنا پڑ رہی ہے. السلام علیکم, میرا نام شائستہ پروین ہے, میں سلیمان دی امی ہاں. ابو جڑے نے وہ 30 سال ہوئے فوت ہو گئے. اے باہر سی اوتھے گیا ہویا, پھر ایتھے پاکستان آیا, یہ شادی کی, پھر لڑائی جھگڑے ساڈے نال کردا رہا. جہاں یہ حصہ سی اسی انہوں دے دیتا ہے تو اتوں ٹر گیا. ہوں 1.5 سال ہو گیا, انہوں اسی ہوں آپ گھر چڑھیا. میرا وہ کوئی تعلق نہیں, میں اہل سنت, اسی مسلمان ہاں, اسی کوئی غلط کام نہیں کرتے. وہ ساڈا کوئی تعلق نہیں, انہیں کی کیتا ہے یا کی نہیں کیتا, وہ ساڈا تعلق ختم ہو گیا ہے. ہاں, اور یہ زیادہ ہے اپنی جان بچانے کے لیے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جنہوں نے ان کے بیٹے کو قتل کیا ہے اس طرح وہ کل ان کے گھر بھی پہنچ سکتے ہیں. اور یہ پاکستان ہے جہاں پر بہت بڑی شخصیات کو مجبور ہوئے ہیں ویڈیو اپنے جاری کرنے پڑے. جی, ویڈیو جاری کرنے پڑے, قبروں کی تصویریں جاری, میلاد کے کلپس دکھانے پڑے, کلپس اپلوڈ کرنے پڑے. یہ تو ایک معمولی سی شہری ہیں. صرف ایون وہ جو خاتون تھی جنہوں نے وہ عربی خطاطی والا لباس تھا انہیں بھی وضاحت پیش کرنی. جیسے ابھی پولیس ضیاء الدین صاحب کیا تھے جو پولیس افسر ہیں, زاہد اللہ صاحب کہنے ہیں انفارچونیٹ تو یقیناً ہے, آئسولیٹڈ نہیں ہے, آئسولیٹڈ کہیں سے نہیں ہے. صرف ایک ہی لوگ ہیں جن کو کبھی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ ویڈیوز دیکھیں, اور ظاہر ہم وہ ویڈیوز چلا نہیں رہے, تو ایک تو بون فائر بنی ہوئی ہے, انسانی بون فائر, بالکل جیسے پرینتھا کمارا کی بنی تھی, رائٹ. اور جیسے ہی آگ لگتی ہے نا, سب لوگ یوں اور خوشی کی لہر وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر باقی جو آپ ویڈیوز دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کسی نے اپنا منہ ڈھکا ہوا ہے یا کوئی پیچھے ہٹا ہوا ہے یا کوئی چھپنے کی کوشش کر رہا ہے مجمع میں, نہیں, کھل کے ہاں ممتاز قادری کا نام لے کے اور نام لے کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے ہی کیا ہے, اور پھر وہاں پر نعرے بلند ہوتے ہیں. تو یہ جو بات ہے, اب اس میں یونیک صرف بات شاید یہ ہے کہ یہ سوات میں ہوئی ہے ہمارے لیے, یا یونیک بھی نہیں, نئی بات ہمارے لیے یہ ہے, کیونکہ ویسے تو ہم نے میرا خیال ہے کہ پاکستان کے تقریباً ہر حصے میں اس طرح کے واقعات, خصوص پنجاب میں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ریاست نے نوٹس نہیں لیا اس بات کا, تو آپ ریاست نے بر وقت نوٹس لیا ہے. قومی اسمبلی میں جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف, انہوں نے وہی باتیں کی جو عموماً ریاستی عہدیدار ایسی وارداتوں کی بات کرتے ہیں, مگر ان باتوں پہ اگر آدھا چھوڑ اگر میں سوچتا ہوں چوتھائی عمل بھی ہو جاتا تو بہرحال آپ سن لیجئے کہ خواجہ آصف نے کیا کہا. ہمارا آئین جو ہے وہ اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے, لیکن عملی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ گروہ جو ہے وہ کبھی سوات میں قتل کرتے ہیں, کبھی سرگودا میں قتل کرتے ہیں, کبھی فیصل آباد میں قتل کرتے ہیں. یہ قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے, شرم کا باعث ہے. آج تک جو ہے جو لوگ قتل ہوئے ہیں
ان کے متعلق کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے خدا نخواستہ کو بلیسفیمی جو ہے کمٹ کی تھی. لوگ ذاتی جھگڑوں پہ بلیسفیمی کا بہانہ لگا کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. یہ اس وقت ایوان کا جو ہے یہ فرض بنتا ہے کہ متحد ہو کے اس بات کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی اپنے موقف کا, متحدہ موقف کا اظہار کرے. سارے پاکستان میں یہ میسج جائے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی اس کے اوپر متحد ہے, اور اس موقع اور ایک موقف کے ساتھ اپنے اقلیتی بھائیوں کو, اپنے عیسائی بھائیوں کو, اپنے ہندو بھائیوں کو, اپنے سکھ بھائیوں کو, اپنے پارسی بھائیوں کا, ان کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہتی ہے. اچھا, بہت اچھی باتیں ہیں. قومی اسمبلی ہماری مشال خان پر بھی متحد تھی, پرینکا کمارا نہیں, سوری, اس میں تو متحد نہیں ہے نا, یہ شور کیوں؟ اچھا, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ہیں, ظاہر ہے کون ہو سکتے ہیں, یہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, یہ شور مچا رہے ہیں. یہ پہلے سے ہی شور مچا رہے تھے, کیونکہ اس سے پہلے یہ جو عزم استحکام آپریشن کے اوپر بات ہو رہی تھی تو اس کی مخالفت میں ایک ٹوکن واک آؤٹ بھی کیا. بیرسٹر گوہر صاحب سے, علی خان سے جب پوچھا گیا کہ یار آپ نے کیوں مخالفت کی اس قرارداد کی, اس نے کہا کہ جی بالکل لنچنگ کے ہم خلاف ہیں, لیکن اس قرارداد میں آپ کو یہ بھی ڈالنا چاہیے کہ کسی پارٹی کی بھی لنچنگ نہیں ہونی چاہیے. تو اب اچھی بات ہے, نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر قرارداد میں آپ اس کو یہ لیول ہے, کر دینا. یہ لیول ہے سر, یہ لیول ہے, اور ریاست کا بھی یہی لیول ہے. ایک وقفہ لے لیں اور اس کے بعد ہم مزید اس واقعے کو کھولنے کی کوشش کریں گے. ہم بات کر رہے ہیں مدین علاقہ ہے سوات کا, وہاں پر پچھلے ہفتے جو خوفناک واقعہ پیش آیا, جیسے ابھی وسعت بھی کہہ رہے تھے کہ ٹورزم کے لحاظ سے سوات نے بہت ریوائیو کیا جب وہاں پہ ملیٹنسی کو کچلا گیا. اس کے بعد لوگوں نے وہاں جانا شروع کیا, لیکن انتہا پسندی کا جو زہر ہے وہ بالکل موجود ہے. ہمیں اس وقت پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سوات سے فضل خالق, ڈان نیوز پیپر کے ہمارے نمائندے ہیں, سینئر صحافی ہیں, مصنف ہیں کئی کتابوں کے. فضل, یہ بتائیے گا کہ ہم ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ ملک کے دیگر حصوں میں, خاص کر کے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں, دیگر علاقوں میں یہ واقعات ہوتے رہے ہیں. سوات میں غیر معمولی ہے یہ بات. تھوڑا بتائیں گے کہ یہ مدین کے علاقے میں کیا یہ رجحانات ہیں پچھلے چند برسوں کے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, پولیس بے بس ہو گئی, ہزاروں لوگوں نے مل کر اس میں حصہ لیا اور ملک کی دنیا بھر میں بدنامی ہوئی؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں, مدین آپ کو پتہ ہے کہ یہ منگورا سے تقریباً 55 کلومیٹر دور کالام کی طرف جو سڑک ہے اس پہ ایک وادی ہے, ٹورسٹ ایریا ہے, بہت ہی خوبصورت. وہاں پہ پچھلے 2-3 سال سے, زیادہ نہیں بلکہ پچھلے 2-3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک پارٹی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ایک ریلیجیس پارٹی ہے جی, وہ یہاں پہ پروان چڑھ رہی ہے. اور یہ ہمارے لیے جب پہلی دفعہ ہم ٹریکنگ بھی کرتے ہیں, میں 1 سال پہلے جب گیا مانکیال بحرین سے اوپر, تو وہاں پہ میں نے باقاعدہ دریا کے کنارے اور یہ مختلف دیواروں پر وال چاکنگ بھی جو دیکھی میں نے, تو ہم حیران ہو گئے کہ یہ پارٹی تو سوات کے اندر ناممکن ہے. ٹی ایل پی پورے پاکستان کے اندر ہے لیکن سوات کے اندر نہیں, کیونکہ سوات میں یہ ایک اسٹیٹ کے دور سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ یہاں پہ صرف سنی مسلم ہے, شیعہ بھی نہیں ہے یا دوسرے, مطلب یہ یہاں پہ ایک ہی ریلیجیسلی ہم دیوبندی فرقے کے لوگ ہیں. تو اس پارٹی کا ظہور بھی بڑا اچانک ہوا ہے, اور مدین اور بحرین کے علاقوں میں یہ لوگ کافی زیادہ ہو گئے ہیں, اور یہ ریلیاں بھی اکثر نکالتے ہیں عجیب قسم کی. اب اس صورتحال میں جب مدین میں یہ واقعہ ہوا تو یہ ریلیاں ہم سب سواتیوں کے لیے بڑا شاکنگ تھا, بلکہ ہم اس پہ یقین بھی نہیں کر رہے تھے. لیکن جب ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر, مجھے خود سوشل میڈیا پہ پتہ چلا, اور یہ جو اس نے سوشل میڈیا کے اوپر طوفان برپا کیا, تو پھر ہم نے سوچا, میں اور فیاض ظفر اور دوسرے 2-3 جرنلسٹ نے, ہم نے سوچا کہ کل صبح سویرے ہم جائیں گے وہاں پہ, تاکہ وہاں پہ دیکھیں کہ یہ ہوا کیا ہے اور کیوں ہوا ہے. تو دیکھیں, جس طرح وہ شیکسپیئر کہتے ہیں, پیپل ان دا موب ڈو ناٹ تھنک, دے اونلی فیل. تو اسی چیز کو اٹھایا ہے یہ بندہ, یا جو یہ ٹورسٹ تھا, ہمارے لیے قابل احترام ٹورسٹ ہیں سارے.
یہ مدین جو کا مشہور پل ہے، اس کے ساتھ یہ ایک ہوٹل ہے اسکائی ویز ہوٹل، اس میں یہ قیام پذیر تھا 18 تاریخ سے مدین میں. لیکن یہاں پہ فکر کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ اسی ہوٹل میں 2-3 رومز میں جو ٹورسٹ تھے، لوکل نہیں تھے، وہ ٹورسٹ تھے، مختلف جگہوں سے پاکستان کے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے شور مچایا ہے کہ اور مالک ہوٹل کے مالک کو بھی بتایا کہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہوٹل میں اس کمرے کے باہر قرآن کریم کے جلے ہوئے صفحے پڑے ہوئے اور اسی سے یہاں پہ شور مچتا ہے. جب انہوں نے دروازہ کھولا ہے، اس بندے کو پکڑا ہے. لیکن ہمارے لیے حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک تو ٹورسٹ نے یہ ڈکلیریشن، یہ مطلب یہ اعلانات کیے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نیچے حیران کن بات یہ ہے کہ گاڑی تیار کھڑی ہے اور اس پہ سپیکر بھی لگے ہوئے. اور ان 9 منٹس جب ہوٹل والے نے فون کیا پولیس کو، پولیس اس کو لے کے گئی ہے، تو ودن 9 منٹ پورا مجمع مطلب وہاں پہ شروع ہوتا ہے. اور یہ پھر وہ میری SHO سے بھی بات ہوئی وہاں پہ جب میں گیا، جب وہ تانے کی صورتحال ہم کر رہے تھے، تو SHO اسلام الحق جو ہے اس سے میں نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو ہی ہم اس جو بندے کو لائے ہیں، جو مرحوم ہے سلیمان، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ قادیانی ہیں؟ تو اس بندے نے کہا کہ نہیں، اس نے کلمہ پڑھا ہے اور کہا کہ نہیں الحمدللہ میں سنی مسلم ہوں. اور پھر اس نے جب پوچھا کہ آیا آپ نے اس طرح کیا، کہ اس نے کہا، تو اس پہ کے جواب میں اس نے یہ کہا کہ نہیں میں اس طرح کی حرکت کر ہی نہیں سکتا ہوں. اور پھر اس نے کہا کہ میں نے یہ کویسچن کیے اور اس میں یہاں پہ یہ بہت ہی زیادہ جو موب تھا انریج وہ پہنچا ہے. اور ان کے پاس حیران کن بات یہ تھی کہ ان کے پاس پسٹلز بھی تھے، وہ فائر بھی کر رہے تھے. ان کے پاس اتنے جلدی میں لاٹیاں اور آئرن راڈز اور یہ چیزیں آئی ہیں. اور اس SHO نے مجھے یہ بھی کہا کہ جب ہمیں پتا، ہم نے تھوڑا سا ریزسٹنس بھی کیا لیکن وہ موب بہت زیادہ تھی اور ہم پولیس اتنے نہیں تھے. تو جب ہمیں پتا چلا کہ آؤٹ آف کنٹرول چل رہا ہے یہ سب کچھ، تو میں نے اس بندے کو جو یہاں پہ پولیس اسٹیشن کے ایک طرف جو سرونٹ کوارٹرز ہیں، میں نے اس کو ادھر ہی چھپا لیا. جی جی. تو اس نے کہا کہ اس نے میں یہ ساری یہ موب اندر آئی ہے اور توڑ پھوڑ کر کے، مطلب آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ پری پلانڈ اور پہلے سے تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہونے جا رہی ہے. بالکل، ہم سوات کے بہت زیادہ لوگ یہی سوچ رہے ہیں، ہمارے ایلڈرز بھی، ٹریڈرز فیڈریشن والے بھی، ہوٹل ایسوسیشن والے بھی، کہ سوات جب بھی یہاں پہ ٹورزم پیک پہ ہوتا ہے، اور اس دفعہ بھی بہت زیادہ ٹورسٹ آئے تھے، تو اس طرح سے کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے. میں یہاں پہ یہ بات ضرور کہہ دیتا ہوں کہ پچھلے سال 2023 اور 22 میں، جب 2022 میں ہمیں دوبارہ پتا چلا کہ کچھ ملیٹنٹس دوبارہ فضل بھائی جلدی ریپ اپ کیجئے گا، ٹائم ختم ہو رہا ہے ہمارا. جی. تو یہاں پہ جوانوں کی ایک اپرائزنگ ہوئی تھی الیسی پاسون کے نام سے، اور اس میں یہاں پہ سارے سوات کے لوگ نکلے تھے اور انہوں نے بالکل کہا کہ ہم یہاں پہ نہ تو ٹیررزم نہ طالبان کسی کو چھوڑیں گے. تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ چیز اگر فیل ہوتی ہے تو یہاں پہ پھر ایک نیا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اس واقعے کا آنکھوں دیکھا پچھتایا، بہت سی چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، جس پارٹی کا نام لے رہے ہیں اس کو ایک بوسٹ بھی ملتا ہے. یہ آپ مت بھولیں. لیکن دیکھیں ابھی ٹیسٹ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہ ابھی یہ لوگ ATC میں پیش ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں ریاست جس طرح کہہ رہی ہے آپریشن کریں گے، یہ کریں گے، کچھ اس کا نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں. فی الحال ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ، شب بخیر.